کتنا اچھا ہوگا آج کے اس پرفتن دور میں شادی کے ماحول میں اگر کوئی جوان بیٹی، جوان بہن، جوان عورت گھر میں بیٹھے پردے میں رہے اور پردے میں بیٹھ کر اللہ کے محبوب پر درود پاک پڑھے، پردے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ورد کرے، پردے میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، عرش کے فرشتے بھی عرض کریں گے پروردگار عالم بارے الہ خالق کائنات مالک کائنات زید باڑہ کی سرزمین ہے، تیری تمام بندیاں اکثر بندیاں بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے گھوم رہی ہیں، مگر مولا اسی بستی میں، اسی شادی میں، اسی پروگرام میں، اسی فنکشن میں تیری ایک بندی ایسی ہے جو پردے میں بیٹھ کر تیرے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اللہ اللہ اگر اس کی تلاوت کرنا رب کو پسند آ گیا تو رب فرمائے گا اے فرشتو تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، مجھے اپنی بندی کا پردہ پسند آیا، میں نے اس کے پردے کی برکت سے اس کے خاندان والوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اچھا، جس کی جوان بہن، جوان بیٹی بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے گھومے، کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی؟ اللہ کی برکت ہوگی؟ میری بہن تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے خدا کے لیے ایک بیٹی کی عزت سلامت ہے تو پورے معاشرے کی عزت سلامت ہے۔ اے بہنوں، اگر تم گھر میں بیٹھو گی، پردے میں رہو گی اور پردے میں رہ کر اللہ رسول کا ذکر کرو گی تو بے شمار رحمتیں برکتیں گھر کے اندر نازل ہوں گی۔ بات آگے نکل گئی، قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم، ایک گناہگار شخص کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار اس شخص کے قریب پہنچے، فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتے ٹھہر گئے، سرکار نے حکم دیا فرشتوں اس شخص کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو، فرشتے اسے دوبارہ میزان عمل پر لائے، اس کا میزان کیا گیا، پھر گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم، سرکار نے اپنے دست مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈالا اور نکال کر ایک نوری کاغذ کا ٹکڑا اس کی نیکیوں میں شامل کر دیا۔ اس نوری کاغذ کے ٹکڑے کا شامل ہونا تھا، اللہ نے اسے جہنمی سے جنتی بنا دیا۔ اہل محشر پکار اٹھیں گے بچ گیا، یہ کہے گا اہل محشر سنو بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے۔ اللہ اللہ یہ عرض کرے گا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو چکا تھا، تباہ ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، سرکار آپ نے ایسا کیا میری نیکیوں میں شامل کر دیا جس کے سبب اللہ نے مجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر ارشاد فرمائیں گے اے میرے امتی سن، تو نے ایک جلسے میں بیٹھ کر ایک عالم ربانی کے کہنے سے عقیدت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا تھا، فرشتوں نے وہ درود میری بارگاہ میں پیش کیا تھا، آج وہی درود میں نے تیری نیکیوں میں شامل کر دیا ہے، یہ اسی درود کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے جہنمی سے جنتی بنا دیا۔ اگر ایک گناہگار کا درود پاک پڑھنا رب کو پسند آ جائے تو اللہ اس جہنمی کو جنتی بنا دے۔ اے سنی زندہ دل غیور مسلمانوں، اگر ہم نبی پر درود پڑھیں گے تو کیا اللہ ہمیں جہنمی سے جنتی نہیں بنائے گا؟ کیا اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں فرمائے گا؟ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو یقیناً اللہ ہمیں بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ پڑھیں گے نا درود پاک؟ کم سے کم 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ایک درود پاک میں آپ کو ایسا بتا دوں اور بات ختم کر لوں، اگر اس درود پاک کو آپ 313 مرتبہ 24 گھنٹے میں پڑھیں گے، کیسی بھی مشکل ہو اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ اس درود پاک کو اگر آپ 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ پڑھیں گے، کیسی بھی بیماری ہو اللہ کی رحمت سے امید قوی ہے اللہ اس درود پاک کی برکت سے آپ کو بیماری سے نجات عطا کر دے گا۔ کسی کا کاروبار نہیں چلتا، قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، بہرحال کیسی بھی پریشانی ہے، اس درود پاک کو صحیح نیت سے نماز ادا کرنے کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، اللہ آپ کو ہر بیماری پریشانی سے نجات عطا کر دے گا۔ درود پاک میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، میں آپ کو پڑھوا دوں۔ جزا اللہ ان محمدن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ
وسلم ما ہوا اہلو. ایک مرتبہ جب کوئی مومن اس درود پاک کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت 70 فرشتوں کو حکم دیتا ہے 1000 سال تک اس درود پاک کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہو. ایک مرتبہ پڑھو گے اللہ 70 فرشتوں کو حکم دے گا 1000 سال تک 70 فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے.